اسلام آباد بم دھماکے میں کیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجتی ہے کہ جاؤ بارودی جیکٹ پہنو اور شیعوں کی مسجد امام بارگاہ میں جاؤ، جب شیعہ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر جا کر اس بم کو بلاسٹ کر دینا۔ اور اس بیٹے نے ایسے ہی کیا۔ آخر ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کو ایسا کہنے پر مجبور کر سکتی ہے، یہ سن کر تو میں حیران ہو گیا۔ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اس ماں سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، تو اس ماں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے ہی تو اس کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ کیسے ایک ماں ایسا کر سکتی ہے؟ تو ہم پھر تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے۔ تاریخ میں ہم معاویہ ابن سفیان کی ماں کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہندہ ہے، اور ہندہ جگر خار کے نام سے بھی تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے۔ وہ معاویہ کی ماں ہے، معاویہ ابن سفیان کی ماں ہے، یعنی کہ سفیان کی بیگم ہندہ جگر خار، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ کوئی آپ تو سن رہے ہیں، اس بات کو کبھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ انسان کا سینہ چاک کر کے اس میں سے کلیجہ نکال کر اس کو چبایا جائے؟ یعنی کہ حضور کے خاندان سے کتنی نفرت ہو سکتی ہے اس عورت کو، کتنی نفرت کہ حضرت امیر حمزہ کا اس نے کلیجہ چبایا۔ حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ یعنی کہ کس طرف تھے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھے، یعنی کہ وہ اسلام کی طرف تھے، اور اسلام کے جو مخالف رہنے والے ہیں ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے، اور یہی بغض اس دہشت گرد کی ماں کے دل میں جل رہا تھا۔ اور اسی بغض نے یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو حملہ ہوا، ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو دکھانے والے ہیں۔ انویسٹیگیشن نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے یہ سارے چیزیں، تو اس نے بھی جو چیزیں بتائیں یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ لیکن میرے لیے ایک چیز بڑی شاکنگ تھی جو ذرائع نے مجھے بتائی، کہ خاص کر کے یہ بات جب سورس نے بتائی کہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ جو ہے ملزم اپنی والدہ کے ساتھ رابطے میں تھا، نہ صرف رابطے میں تھا بلکہ اس نے جو ہے وہ آخری وقت جو ہے وہ اس حملے سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور باقاعدہ اس نے اجازت چاہی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ جو اس کام کی کرنے والا تھا اور اس کا یہ ایک مقصد بنا ہوا تھا۔ باقاعدہ وہ اپنی والدہ سے ملا اور انہوں نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد اس کو رخصت کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ خاصی تعلقہ خیز چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ اب تک جو ہے وہ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے فوری بعد جو ہماری جتنے بھی ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے۔ نوشیرہ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کیا گیا، وہاں سے 6 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک ہمارا جو پولیس کا CTD کا اہلکار تھا وہ بھی شہید ہوا، جبکہ ایک شخص جو ہے ان کا جو حملہ آور خودکش حملہ آور تھا، اس کے رشتہ دار مزاحمت کے دوران وہ بھی مارا گیا۔ یہ 6 وہاں سے پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ والدہ سمیت جو ہے وہ 3 افراد کو جو ہے وہ کراچی اور اسلام آباد سے، یہاں سے اور پنڈی سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک گرفتاری کراچی سے بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں سے بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جو تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کی اب تک کی، اس کے مطابق ملزم جو ہے یہ متعدد بار افغانستان جا چکا تھا، وہاں جا کر اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ملزم افغانستان میں گیا، اس کے بعد مئی میں یہ واپس آتا ہے، واپس آ کر اس نے اپنی ایک اور نئی سم اس نے اپنی ایکٹیویٹ کی۔ مئی اور جون میں یہ یہاں پر آپ کے باجوڑ میں رہا، اس دوران نوشیرہ میں گیا۔ نوشیرہ کے بعد فائنلی اب جو یہاں کی اگر بات کی جائے اس کی جس اسلام آباد کی امام بارگاہ میں، تو یہ 2 فروری کو بھی یہاں پر آیا تھا۔ 2 فروری کو آنے کے بعد اس نے امام بارگاہ کی باقاعدہ ریکی کی، اس جگہ کو اس نے دیکھا، اور اس کے بعد گزشتہ روز جب خودکش حملہ ہوا تو خودکش جب حملہ تھا وہ بھی جو ہے وہ اس نے کھنہ پل سے لے کے ترلائی تک
یہ تقریباً میرے خیال سے تو یہ 3 سے 4 کلومیٹر کے قریب یا اس سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے. یہ خودکش حملہ آور اپنے آپ کو خودکش جیکٹ پہن کے اس نے اپنے پاؤں پر بھی بارودی مواد لگایا ہوا تھا. یہ پیدل چل کے پہنچا ہے اور اس دوران جب یہ گیا تو یہ جمعے کی نماز سے پہلے پہنچ چکا تھا, لیکن یہ نہیں داخل ہوا. اس نے ویٹ کیا, ویٹ اینڈ سی. اس نے دیکھا کہ لوگ آئیں جب فل مجمع بھر چکا, نماز ہوئی, تو اس دوران اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. پسٹل سے پہلے اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے بعد پھر اس نے جو ہے بالآخر اپنے آپ کو خودکش دھماکے کے ساتھ اڑا دیا. اور اس کے بعد جو جانی نقصان ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا جانی نقصان ہوا. اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا جانی نقصان ہے اس وقت. تو اس کی والدہ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ باجوڑ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی اور دھماکہ کر دیا. ایک والدہ اتنی ہو سکتی ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ مروا دیے, شہید کروا دیے. دیکھیے بالکل جو ابتدائی تحقیقات آئی ہیں ان میں تو یہی آیا کہ وہ والدہ کے ساتھ رابطے میں تھا, اس نے ملاقات کی, اس نے اجازت لی. کہ دیکھیے بیسیکلی جو خودکش حملہ آور ہوتا ہے یہ باقاعدہ ان کی برین واشنگ ہوتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, کیونکہ جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے سب کچھ. تو یہ جو جس امام بارگاہ میں یہ دھماکہ ہوا اس کا محلے کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ مرکزی امام بارگاہ تھی, وہاں پر عموماً کتنے لوگ آتے تھے روٹین میں؟ دیکھیے امام بارگاہ تو یہ مرکزی تھی اور اہل تشیع حضرات کیا جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ اپنی مرکزی امام بارگاہ میں پڑھاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا رورل علاقہ ہے اور ایک دیہات کا منظر پیش کرتا ہے وہ علاقہ. تو اب تک کتنے لوگ اس دھماکے کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں 35 تک تو بتایا جا رہا ہے, باقی جو زخمی ہیں وہ 150 سے زیادہ ہیں. جو صرف پمز میں 150 سے زیادہ ہیں, اس کے علاوہ پولی کلینک میں الگ سے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد, یعنی میں جیسے کہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ کیپٹل پہ ہونے والا, اگر میں کہوں کہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جی, سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اسلام آباد کی تاریخ میں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی بھائی نے بات کی کہ اس کی برین واشنگ کی گئی تھی. نہیں, میں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو مسلسل ایک بات جو ہے نا اس کو کرنے پر مجبور کیا جائے. دوسری طرف ایک بغض بھی ان کے دل میں پل رہا تھا نا شیعوں کے خلاف, کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کے مولویوں نے ہمیشہ سے اپنی عوام کو بتا رکھا ہے کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. اور یہ شیعوں کے خلاف نہیں ہے ان کا بغض, ان کا بغض آل محمد علیہ السلام کے خلاف ہے. ان کا بغض امام علی ابن ابی طالب, امام حسن, امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے ان کا بغض. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے ان کا بغض. اگر یہ بغض نہ ہوتا تو یہ شیعوں سے محبت کرتے. جتنے بھی لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں وہ شیعوں سے محبت کرتے. کہ آپ ان لوگوں کا نام لیتے ہو جو دین کے اصلی وارث ہے, جو دین کے اصلی ہیرو ہے, یعنی کہ جن کو ماننے سے دین مکمل ہوتا ہے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. حلالی اور حرامی کی, مومن اور منافق کی پہچان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ شاید اس لیے کہا ہوگا کہ حضور پاک سرکار کو پتا تھا کہ یہ امت مولا علی علیہ السلام کو نہیں مانے گی. ایک مخصوص فرقہ جس کا شیعہ نام ہوگا, صرف وہی علی کا نام لے گا, وہی قرآن اور اہل بیت کی بات کرے گا. تو لہٰذا ہوگا کچھ نہیں, یہ جو چیزیں ہیں ہوگا کچھ نہیں, کیونکہ یہ جو بغض اور نفرت یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. اور شیعہ جو ہے ان کا, شیعوں کا مقصد وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی حمایت کرنا ہے. شیعہ کا مقصد نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جو دہشت گردی ہوئی, ان کا جو دروازہ جلایا گیا. شیعہ کا یہ قصور ہے کہ بس شیعہ وہ بات بیان کرتے رہتے کہ بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لگائی گئی, اس کو شہید کیا گیا. امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی. امام حسن کو شہید کیا گیا. امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر لگائے گئے. مولا حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر چھینی. امام سجاد علیہ السلام کو زنجیر توق پہنائے گئے. شیعہ ان چیزوں کو بیان کرتے رہیں گے, بس شیعہ کا یہی قصور ہے. اور شیعہ کیوں بیان کر رہے؟ بھائی شیعہ کی مجبوری ہے, کیونکہ شیعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.